الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہے تاریخ انسانی میں ظلم کے مختلف چہرے۔ سامعین اکرام، تاریخ انسانی ظلم کے مختلف چہروں سے بھری مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ہر دور میں طاقتور نے کمزور کو دبایا ہے۔ خواہش، اقتدار، دولت کی ہوس، نسل اور رنگ کی برتری، مذہبی تعصب یا ذاتی انا کے نام پر ظلم ہمیشہ اس دنیا کے معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ ظلم، خون اور بربریت سے بھری ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ جہاں ایک طرف امید اور روشنی کی داستانیں ہیں تو وہاں دوسری طرف انسان کی شفاقی کی ایسی مثالیں ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ سامعین اکرام، دنیا نے ہر بار دیکھا کہ طاقتور اور ظلم اپنے مفاد اور اپنے ہوس کے لیے معصوم انسانوں کے جذبات، جان اور عزت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں۔ ہر دور میں ظلم نے مختلف چہرے اختیار کیے ہیں۔ کبھی بادشاہوں نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے، کبھی مذہبی انتہا پسندوں نے اپنے عقائد پر دوسروں کو مجبور کرنے کے لیے، اور کبھی محض ذاتی ہوس کے لیے انسانوں کو آگ میں ڈال دیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر مارا گیا یا گلی کوچوں میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ظلم نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ روح اور عزت پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ کسی ماں کے لختے جگر کو اس کی گود سے چھین لینا، کسی بچے کو بھوک اور آگ میں ڈال کر مار دینا، کسی کا گھر، بستی، ملک، انسانوں کی ضروریات زندگی کے سامان کو اجاڑ دینا، یہ وہ داستان عبرت ہے جو معاشرے میں ظلم کی عبرتناک داستانیں قلم بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تاریخ کے صفحات ان تمام تفصیلات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ سامعین اکرام، انسانوں کو دکھ اور تکلیف اور بے چینی، نفرت اور غصے میں مبتلا کرنے والے یہ وہ حالات ہیں جو ان تمام مدوں کے ساتھ معاشرے کے اندر تہیا مچائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تاریخ انسانیت کی روشنی اور اندھیروں سے بھری بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ جہاں علم اور امن کے چراغ روشن ہوئے، وہاں ظلم، دہشت اور بربریت کی آگ نے انسانی روح کو جھلسا کر رکھ دیا۔ جنگ و تصادم نے انسانوں کے دل و دماغ کو خون میں لت پت کر دیا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے نیک، مؤثر اور مفید لوگ بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح جبر اور استبداد اور ظلم کے ذریعے لوگوں کا استحصال کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جبر، استبداد اور ظلم و بربریت کی داستانوں کو رقم کرنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنی بدکاری کے ذریعے، ظلم و جبر کے ذریعے ہمیشہ تاریخ کے صفحات کو سیاہ کرتا رہا ہے اور لوگوں کے اذہان و قلوب پر منفی اثرات چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو الٹ کر دیکھیں جنہیں ظلم اور ستم اور جبر و بربریت اور دہشت سے قلم بند کر دیا گیا ہے۔ آج ان اوراق کو الٹیں گے، ان واقعات کو دہرائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آخر اس کے پیچھے یہ ظلم و ستم کیا حصہ رکھتا تھا، اور کیوں جبر کیا گیا، کیوں بربریت اختیار کی گئی اور کیوں دہشت کو پھیلایا گیا۔ آئیے ان واقعات کے جھروکوں میں سفر کرتے ہوئے تاریخ کے اوراق کو الٹتے ہوئے دیکھیں کہ واقعات ایک کے بعد ایک ظلم و ستم کے معاشرے کے اندر کیسے رونما ہوتے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، دنیا کے اندر سب سے پہلا ظلم واقع ہونے والا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا ظلم و قتل ہونے والا جو واقعہ ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ حابیل اور قابیل کا وہ واقعہ ہے۔ یہ وہ ابتدائی نسل ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بس رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ رب العالمین نے پہلی نسل کو زندگی، عبادت اور محبت کی راہ دکھائی تھی۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ایک ہی ماں باپ کے بیٹے تھے۔ امن اور
اور بھائی چارے کے ساتھ کے لیے پیدا ہوئے تھے، مگر انسان کے دل میں پہلی بار حسد کی آگ اور نفرت نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ اپنی نیت کے مطابق قربانی پیش کرے۔ حابیل نے نیک نیتی اور صاف دل سے نیک نیتی اور صاف دل کے ساتھ وہ جو قربانی دی اس کو قبول کر دیا گیا، اور جہاں قابیل نے غرور حسد کے اندھیروں میں اپنی قربانی دی جسے اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 30 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقی ہوئی کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ سامعین اکرام، یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی دل میں پہلی بار ظلم کے بیج بویا گیا۔ قابیل کے دل میں جو حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی وہ سرکشی کی شکل اختیار کر گئی اور ایک دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ پہلی داستان جو حسد، غرور اور نفرت کی بنا پر جنم لی تھی اور جس کی بنا پر زمین خون سے لت پت ہو کر رہ گئی تھی۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ پہلا واقعہ جو ظلم سے لبریز مطلب جو ہے بھائی بھائی کے درمیان پیش آیا اور اس کے نتیجے میں ایک قتل عام مطلب جو ہے ہوا اور اسی کے نتیجے میں زمین خون سے لت پت ہو گئی۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دوسرا واقعہ قرآن مجید ہی سے دیکھتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ظلم اور بربریت کی دوسری داستان ہمیں 300 مطلب جو ہے 1300 قبل مسیح کی یہ داستان ہے جو فرعونی حکومت سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ فرعونی حکومت قوم پرستوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل کی تھی جو بنی اسرائیل سے نفرت کرتے تھے۔ وہ فرعون ان بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بنی اسرائیل کو کی نفرت کی بنا پر ان کو غلام بنانا چاہتے تھے اور وہ ان کو غلام بنا رہے تھے۔ ان سے دن رات اینٹیں ڈھونے لگواتے تھے، انہیں کوڑے مارتے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل میں سے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو ان کے سپاہی ان کے ماؤں سے ان کے بیٹے چین لیتے اور انہی کے ساتھ ان بچوں کو قتل کر دیتے۔ مائیں روتی، چلاتی، درخواستیں کرتی، تڑپتی، مگر بے سود۔ یہ ظلم صرف نسلی یا قبائلی نفرت کی بنا پر تھا۔ انہی مظلوموں کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق پیش کی اور ایک لمبا عرصہ ان کے درمیان رہ کر آخر کار مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلایا فرعون کے ذریعے سے، اور فرعون اس سمندر میں غرقاب کر دیا گیا اور آج ہی عبرت کا نشان بنے ہوئے وہ میوزیم میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ظلم نے قبائلی نفرت کی بنا پر جنم لیا تھا اور ظلم کے ذریعے سے انسانیت کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آئیے تیسرا واقعہ اسی قرآن مجید ہی سے دیکھتے ہیں کہ جہاں مجھے اور آپ کو قرآن میں بابل کہ نمرودی حکومت کے سلسلے میں تفصیل بتائی جاتی ہے۔ یہ حکومت 2000 قبل مسیح میں اقتدار پر تھی اور اس کو ان کو ملی ہوئی تھی۔ نمرود ان کا لقب تھا۔ نمرودی حکومت اپنی مفاد اور اقتدار کے لیے عوام کو اپنی زیر دست رکھے ہوئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نمرود خدائی کے دعوے دار تھے اور ظلم و ستم اور بربریت کے ذریعے عوام پر اقتدار حاصل کیے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام،
مطلب جو ہے قوم میں بھیجے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو جب دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا، واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہاں کے بتوں کو مطلب جو ہے ان کی گردنیں اڑا کر بڑے بت کے گلے میں کڑھاڑی رکھ کر اس دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بات کو واضح رکھا کہ یہ وہ بت ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کوئی نفع مطلب جو ہے پہنچاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ دلائل کے ساتھ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ برداشت نہ کر سکے، اپنی کرسی کے چھن جانے کا انہیں ڈر تھا، انہیں مطلب جو ہے ظلم پر آمادہ جو کیا ہوا تھا وہ کرسی کا ڈر تھا۔ انہوں نے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا، لکڑیاں اتنی جمع کی کہ پورا شہر دہکنے لگ گیا، شعلوں سے گھیر دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجیخ کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ ظلم انسان کی انا اور جھوٹی خدائی کا سب سے خوفناک تصویر پیش کرتا ہے جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دلائل کے سامنے آنے کے باوجود، ذہن کے کھل جانے کے باوجود صرف انا اور جھوٹی مطلب جو ہے خدائی اور کرسی کے چھن جانے کا ڈر انہوں نے مطلب جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اس بربریت کا مطلب جو ہے حصہ بننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، آئیے ایک اور واقعہ مطلب جو ہے سنتے ہوئے چلے، وہ بھی قرآن مجید ہی کی مطلب آیات کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور وہ یہ ہے چوتھا واقعہ جو ظلم و بربریت کی لرزہ خیز داستان میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ہے اصحاب اخدود کا، جس کا ذکر سورہ بروج آیت نمبر 4 سے 8 تک کی آیات میں میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کرتی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مارے گئے کھائی والے، آگ سے بھری ہوئی کھائی والے، جب وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے انہیں دیکھ رہے تھے، اور ان مومنوں سے انہوں نے ان کے سوا کوئی بدلہ نہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو زبردست مطلب جو ہے زبردست اور استعدا ہے۔ سامعین کرام، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ بروج کے ذریعے سے پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا۔ وہاں کا بادشاہ ذو نواس مطلب جو ہے الحمری یہودی مذاہب کا پیروکار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نجران کے مقیم مطلب باشندے عیسائی مذہب پر قائم تھے، یعنی توحید پر قائم تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے تھے، اور اللہ واحد لا الہ پر مطلب جو ہے عمل کیے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، بادشاہ ذو نواس چاہتا تھا کہ ان عیسائی عوام کو یہودیت میں زبردستی داخل کر دیا جائے، اس لیے انہیں یہودیت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی، مگر ان عوام نے توحید اللہ کے آگے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کے نتیجے میں بادشاہ نے مذہب کے نام پر تاریخ کا وہ دل ہلا دینے والا ظلم کا حکم دے دیا تھا۔ ظلم یہ تھا کہ زمین میں کھائیاں کھدوائی گئی تھی، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑیاں اور ایندھن بھر دیا گیا تھا، آگ بھڑکا دی گئی تھی، یہاں تک کہ شعلوں سے دہکنے لگی تھی۔ اس میں اہل ایمان والوں کو کھائی کے کنارے پر لایا گیا تھا، اور وہاں کہا گیا کہ اگر ایمان چھوڑ دو گے تو بچا لیے جاؤ گے، یعنی آگ میں نہیں پھینکے جاؤ گے، ورنہ زندہ مطلب جو ہے جلا دیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہے انہیں بے رحمی سے آگ میں ڈھکیل دیا گیا، مرد، عورتیں، بزرگ، بچے سب کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور جو بھاگ رہے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی شفاقی کے ساتھ 20,000 آدمی اس میں مارے گئے، یعنی جلا دیے گئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعے کی شکل میں یوں مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت اس واقعے کے درمیان میں ایک شیر خوار بچے کو لے کر اس مطلب جو ہے دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آگ کے کنارے کھڑی ہوئی تو ماں کا دل کانپنے لگا، دل مطلب جو ہے لرزنے لگا اور ڈانوا ڈول ہونے لگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین
العالمین نے بچے کو کلام عطا کیا اور اس بچے نے مطلب جو ہے اپنے زبان میں ماں کو مخاطب ہو کے فرمایا اے ماں صبر کر، ہم حق پر، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر ماں نے اپنے لختے جگر سے اس آگ میں چھلانگ لگا کر جل کر راکھ ہو گئی اور اللہ کو شہادت پیش کی۔ سامعین اکرام، ظالم خود تماشائی بنے ہوئے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اور اس کے درباری آگ کے سامنے بیٹھے مومنین کو جلتے دیکھ کر خوشیاں مناتے، قہقہے لگاتے۔ یہ ظلم کا ایسا دل ہلا دینے والا منظر تھا کہ زمین اور آسمان بھی لرز گئے۔ یہ ظلم صرف اس لیے ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اسی وجہ سے انہیں اس طرح کی شدید مطلب جو ہے ایسی بربریت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو اس ظلم کے ساتھ ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ سامعین اکرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو پوچھتے ہیں کہ آخر اس وقت روکنے والے کہاں تھے، اس وقت پکڑنے والے کہاں تھے، اس وقت مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے جرت کے ساتھ ان کو مطلب جو ہے تھامنے والے کہاں تھے۔ سامعین اکرام، آئیے تاریخ کے دوسرے مطلب جو ہے اور ورق کو الٹ دیں، جہاں ایک اور واقعہ مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے بھرے ہوئے اس ماحول کے درمیان میں اللہ رب العالمین کے اذن سے نبوت الہی کے ذریعے سے پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیا، اور جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کا جب پیش کیا گیا تو چنندہ ایسے افراد تھے جنہوں نے اس حق بات کو مان لیا، عقل کا استعمال کیا اور سیدھی راہ صراط مستقیم کو تسلیم کر دیا۔ سیرت کے واقعات مجھے اور آپ کو جو بات بتاتے ہیں کہ اس چنندہ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس مطلب جو ہے معاشرے کے اندر یعنی مکی دور میں پیغام رسالت کے ساتھ جب منظر عام پر آئے اور پیغام حق پیش کرنا شروع کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں اسی درمیان میں اسی ماحول میں ظلم و ستم کی انتہا کی حد تک مطلب جو ہے ظلم کے وہ واقعات مطلب جو ہے جنم لیے جو مطلب جو ہے اش کہہ دینے کے قابل ہے۔ سامعین اکرام، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی مطلب جو ہے شہادت اسی واقعات کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہی وہ خاتون تھی جو برچھا مار کر ان کے مطلب جو ہے شرمگاہ پر مطلب جو ہے برسائی گئی تو خون مطلب جو ہے زمین پر ٹپکا، اور وہ وجہ اس کے پیچھے کیا تھی کہ صرف وہ احد احد کہتے ہوئے یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اسی ماحول کے درمیان میں حضرت بلال اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی کا مطلب جو ہے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں کہ کس طرح کا ظلم مطلب جو ہے پیش آیا تھا، کس طرح سے آگ پر انہیں لٹایا جاتا تھا، وہ باش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور مطلب جو ہے کس طرح کے مظالم ان پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ان کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے، الزامات لگائے جاتے، ماننے والوں کو مطلب جو ہے ان کے پیچھے مطلب جو ہے آگ میں لٹایا جاتا، وہ باش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، برسائے بات جاتے اور قید کر کے ان کو دھویں کی دھنکی دی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکوان کے درمیان میں غلاظت خود ان کا اپنا چاچا ابو لہب وہ غلاظت پھینک کر اس مطلب جو ہے کھانے کو برباد کر دیا کرتا تھا۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا تو اس وقت اسی خانہ کعبہ کے درمیان میں وہاں شور مچا کر اس آواز کو بند کرنے کی کوششیں کی جاتی۔ قریش اور یہودی قبائل کا مطلب جو ہے حال یہ تھا کہ جب ہجرت کر کے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تو یہ مطلب جو ہے مظالم ختم نہیں ہوئے، اور وہاں قریش اور یہودی قبائل نے مل کر وہ چالیں چلی کہ مطلب جو ہے دنیا مطلب جو ہے حیران و پریشان ہے۔ ان چالوں کے ذریعے سے انہوں نے قتل کی سازشیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حربوں کے ذریعے سے، مختلف چالوں کے ذریعے سے کہیں مکے کے اندر کہیں مدینے میں قتل کی سازشیں کی گئی، ان پر حملے مطلب جو ہے کیے گئے اور مختلف غزوات اسی وجہ سے لڑی گئی۔ ہجرت کرنے والوں کی مطلب جو ہے جائیداد غصب کر لی گئی، بچے سواریاں کسی کی بیوی کو روک لیا گیا۔ یہ وہ ظلم کی داستانیں ہیں جو صرف دین حق کو پیش کرنے کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ سامعین اکرام، یہ ظلم تھا اندھی تخلیق کے بدل جانے کا ڈر، یہ مطلب جو ہے ظلم تھا اقتدار کے چلے جانے کا ڈر، یہ ظلم تھا اپنے قبیلے میں بنی
نبی نہ پیدا ہونے کی نفرت کی وجہ سے پیدا کیا جانے والا نفرت کا وہ ظلم جو مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر جنم لے کر معاشرے کو تہس نہس کر کے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، آئیے ایک اور تاریخ کا ورق الٹتے ہیں جہاں مجھے اور آپ کو تاریخ کے صفحات میں تاتاری یعنی مطلب جو ہے منگولوں کے مظالم کی تاریخ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اس مظالم کی تاریخ انسانیت کے بھیانک ابواب میں سے ہے جنہیں پڑھتے وقت دل لرز اٹھتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو چنگیز خان اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کی قیادت میں 13ویں صدی میں ابھری اور پوری دنیا میں دہشت اور بربریت اور خون ریزی کی ایسی داستان رقم کیے کہ صدیوں تک لوگ لرزتے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، جہاں بخارا کا ذکر کیا جاتا ہے 1920 عیسوی میں چنگیز خان نے اس بخارا پر حملہ کیا تو شہر کے دروازوں کو سب سے پہلے توڑ دیا گیا، مساجد کو استبل بنا دیا گیا، قرآن کے نسخے پاؤں تلے رون دیے گئے، ہزاروں علماء، طلباء اور عام شہریوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے جامعہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں تم پر خدا کا عذاب ہوں۔ دوسری طرف اسی مطلب جو ہے تاتاریوں نے سمرقند میں 1220 عیسوی میں 40 دن تک اس شہر کو آگ لگا کر جلتا ہوا رکھا اور پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگ گھروں میں قید کر کے زندہ جلا دیے گئے۔ بربریت کی داستان مطلب جو ہے بتاتی ہے کہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، انسانی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، یہاں تک کہ خون کی ندیاں بہنے لگ گئی۔ اسی تاتاریوں نے تیسری طرف 1921 میں نیشا پور میں چنگیز خان کے داماد کا قتل ہوا تو انتقام کے طور پر شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کی مطلب جو ہے بھرپور کوشش کی گئی۔ سب سے ہولناک ظلم مردوں، عورتوں اور بچوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا اور لاشوں کے اوپر اونچی اونچے دیواریں بنا دی گئی۔ سامعین اکرام، یہی تاتاری، یہی منگول مطلب جو ہے وہ قوم ہے جو 1258 میں بغداد میں جہاں عباسی خلافت کا جو مرکز تھا، علم و تہذیب کا گہوارہ تھا، ہلاکو خان نے وہاں مطلب بغداد پر حملہ کیا، 40 دن تک شہر کو گھیرے رکھا۔ آخر کار فتح نصیب ہوئی تو شہر فتح ہوتے ہی قتل عام شروع کر دیا گیا۔ کتب خانہ بغداد جو بیت الحکمت کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، جس سے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پھینک دینے کی وجہ سے، ان کتابوں کے اوراق کی سیاہی کی وجہ سے پورا پانی سیاس یعنی کالا ہو گیا اور دوسری طرف لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بغداد کی گلیوں میں خون ہی خون بہ رہا تھا اور مطلب جو ہے اسی منگول حکومت نے اس مطلب جو ہے فوجوں نے شہر دمشق پر بھی حملہ کیا تھا 1260 عیسوی میں۔ ہزاروں لوگ اس دمشق میں زندہ جلا دیے گئے، شہری آبادیوں کو غلام بنا کر بیچا گیا اور مطلب جو ہے مساجد میں لوگوں کو قید کر کے زندہ جلا دیا گیا اور علماء اور صفحاء کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ تاتاری دہشت جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے زمین مطلب لرز اٹھتی تھی اور لوگ دہشت سے کانپ اٹھتے تھے۔ یہ وہ بربریت کی داستان ہے جو تاریخ میں قلم بند کر دی گئی ہے اور مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح ظالم جب مطلب جو ہے اتر آتے ہیں اپنی مطلب جو ہے نچلی سطح پر اور نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں تو اس طرح کے واقعات منظر عام پر آتے ہیں۔ آئیے ایک اور تاریخ کا ورق الٹے جہاں مجھے اور آپ کو 1889 سے لے کر 1945 تک میں مجھے اور آپ کو ہٹلر کا تذکرہ ملتا ہے جو ایڈولف مطلب جو ہے ہٹلر کی شخصیت دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جو ظلم، نسل پرستی اور انسانیت کے قتل عام سے جڑا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس نے کیا تو کیا کیا تھا، اس نے نازی جرمنی کی قیادت کرتے ہوئے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو بربریت اور دہشت کی نظر کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، 1941 سے 45 تک میں اس شخص نے بڑی بے دردی سے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہٹلر کے نزدیک یہودی انسان نہیں بلکہ جراثیم ہیں۔ نازی فوجیوں نے لاکھوں مطلب جو ہے یہودی مرد، عورت
عورتیں اور مطلب جو ہے بچوں کو قید خانوں میں جہاں مختلف کیمپوں میں انہیں بند کر کے قید کر کے زیکون بی کے زہریلی گیس کو یہاں ان چیمبروں میں داخل کر کے ان کو مطلب جو ہے منٹوں میں مار دیا تھا۔ سامعین کرام، لاشوں کو بڑے مطلب جو ہے تندور میں، جو جمع شدہ لاشیں تھیں ان کو تندور میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اندازہ ہے کہ صرف یہودی 60 لاکھ یعنی 6 ملین مطلب جو ہے افراد اس طرح ہلاک کیے گئے تھے۔ بربریت کی داستان اسی ہٹلر کے تعلق سے آتی ہے کہ ایکشن T4 پروگرام کے نام پر ہٹلر نے مریضوں، اپاہجوں اور معذور بچوں کو زہریلی انجیکشن اور گیس کے ذریعے سے مار ڈالا تھا، اور مطلب جو ہے اسی ہٹلر نے نازی ڈاکٹروں کو حکم دیا تھا جو تجربات کرتے تھے۔ نازی ڈاکٹر انسانوں پر خوفناک تجربات کرتے۔ پہلا تجربہ یہ تھا کہ برفانی پانی میں ڈال کر انسانوں کو دیکھا جاتا کہ انسان کب تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرا تجربہ تھا کہ زہریلی دوائیاں اور ٹیکوں کا اثر جانچنے کے لیے زندہ انسانوں پر آزمایا جاتا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ عورتوں پر زبردستی بانجھ پن کے تجربے مطلب کیے جاتے تھے۔ یہ تجربات اتنے ظالمانہ ہوتے کہ آج بھی اس کا ذکر رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، صرف نازی نظریے سے اختلاف رکھنے والے لاکھوں لوگ جیلوں میں سڑے ہوئے تھے اور مارے گئے تھے۔ سامعین کرام، ان کا حال یہ تھا کہ ظلم و بربریت کی انتہا یہ تھی کہ ایسے مطلب جو ہے جو نازی اختلافات رکھنے والے لوگ تھے ان کو ٹرینوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کو ٹھونس دیا جاتا تھا، جس میں کھڑکیوں کے بغیر ڈبوں میں انہیں بند کر دیا جاتا اور اس میں کئی دنوں تک ان کو سفر کروایا جاتا، اور آخر میں قیدی کیمپوں میں گیس کے چیمبروں میں ڈال کر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اندر سے چیخیں سنائی دیتی تھی مگر دروازے بند ہوتے تھے۔ چند منٹوں میں ہزاروں لاشیں ڈھیر ہو جاتی، جو ان لاشوں کو بھٹیوں میں جلا کر دھواں مطلب جو ہے آسمان تک اٹھتا ہوا نظر آتا تھا اور ان کو مطلب جو ہے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب انسانیت سسک رہی تھی اور ظالم مسکرا رہے تھے۔ سامعین کرام، ہٹلر کے مظالم نے دنیا کو بتلا دیا کہ جب طاقت، نسل پرستی اور نفرت عقل اور انسانیت پر غالب آ جائے تو وہ زمین پر قیامت برپا کر دیتی ہے۔ آئیے ایک اور مطلب جو ہے واقعے کی طرف چلے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو اس کو قلم بند کر کے جو پیش کرتے ہیں وہ اندلس کی بربادی کا مطلب جو ہے واقعات ہے جو 1492 میں پیش آئے تھے۔ سامعین کرام، یہ ہے قرطبہ اور غرناطہ کے وہ عظیم شہر جہاں کبھی قرآن کی تلاوت اور علم کی روشنی گونجتی تھی، وہاں صلیبی فاتحین نے ظلم کی آگ بھڑکا دی تھی۔ مسلمانوں کو یا تو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا یا پھر موت مطلب جو ہے ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ مساجد کو کلیسا بنا دیا گیا تھا، قرآن کے اوراق جلا دیے گئے تھے، ہزاروں مسلمانوں کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ اندلس کی بربادی جو 1492 میں پیش آئی اس طرح بربریت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلے، وہ ہے بر صغیر میں انگریزوں کے ظلم کی داستان ہے۔ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی داستان نہیں ہے جو 1857 کے بعد سے مطلب جو ہے یہ ظلم کیا گیا۔ یہی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ دہلی کے اندر، لکھنؤ کے اندر، کانپور کی گلیوں کے اندر خون کی وجہ سے ان کے مطلب جو ہے زمین کے گوشے میں مطلب جو ہے یہ خون بہتا ہوا نظر آیا تھا۔ درختوں پر لاشیں لٹکا دی گئی تھی، گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے تھے، کسانوں پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا گیا تھا کہ کھانے کے دانے کے لیے بچے مطلب جو ہے بلک رہے تھے۔ بنگال کا قحط جو 1943 کا تھا، اس ظلم کی انتہا تھی جب لاکھوں انسان بھوک سے مر گئے تھے اور اناج انگریزوں کے گوداموں میں بند مطلب جو ہے رہا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ داستان عبرت جو ظلم کے نتیجے میں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی پیش آئی تھی، جو انگریزوں نے سر انجام دیا تھا۔ سامعین کرام، ایک اور واقعے کی طرف چلے، تاریخ کے ورق کو الٹے، وہ ہے
روانڈا کا قتل عام جو 1994 میں پیش آیا تھا، جو نسلی تعصب نے کی وجہ سے پیش آیا، جس میں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، ہمسایہ مطلب جو ہے ہمسائے ہی کا کو مطلب جو ہے کاٹ رہا تھا، اور اس دوران میں لاشیں گلیوں میں سڑ رہی تھیں۔ یہ ظلم بتاتا ہے کہ جب انسان اپنے دل سے انسانیت کا رشتہ توڑ دے تو وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ عبرتناک مطلب مناظر مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیسی وہ عبرت کا موقع تھا، کیسا وہ مطلب جو ہے ظلم کی دہشت گردی تھی، جس نے ماحول کے اندر کس طرح لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاشوں کو سڑنے کے لیے کووں کے حوالے کر دیا تھا اور گدھ اتپس منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک اور مطلب جو ہے ورق کھولتے تاریخ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کھل کر بیان کرتی ہے، وہ ہے 1990 سے 1991 تک کی داستان، وہ ہے گلف وار۔ دراصل مطلب جو ہے پہلی خلیجی جنگ مطلب جو کہلائی جاتی ہے، جو عراق اور کویت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ سے زائد عراقی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بمباری کے دوران میں کویت میں جلتے ہوئے تیل کے کنویں آسمان کو کالا کر گئے تھے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا، پناہ گزیر کیمپوں میں عورتیں اور بچے بھوک سے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے تھے، بیماریاں پھیل گئی تھی، دوائیاں ختم ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان زمین چیخ رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی، مگر دنیا کی طاقتیں اسے جنگ کی فتح کہہ رہی تھی۔ گلف وار ہمیں بتاتی ہے کہ جب طاقت اور جب لالچ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان انسانیت ہی کو مطلب جو ہے میسر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ داستان عبرت جو ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر پیش آئی۔ آئیے ایک اور مسئلہ جو اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ سامعین اکرام، یہ موجودہ انسانیت کا ایسا زخم ہے جو مظالم انسانی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ ظلم صرف زمین کے قبضے کا نہیں ہے، بلکہ انسانیت، عقیدے، عزت اور معصوم بچوں کی خون اور عورتوں کی عصمت پر مسلسل ہونے والے حملے ہیں۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے ظلم میں جو دیکھا جا رہا ہے، انہیں لاکھوں کی تعداد میں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، دیہات کے دیہات جلا کر راکھ کر دیے گئے ہیں، روزانہ ان کا قتل عام ہوتا ہے، ان پر کھانا پانی بند کر کے تکلیف دی جا رہی ہے، کھانے کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، اور اسی بھوک ماری کی وجہ سے کئی مطلب جو ہے لوگ روزانہ مطلب جو ہے جان بحق ہو رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں، اس ظالم اسرائیل نے بمباری کر کے ان کے اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے، ہاسپٹلوں کو مطلب جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے، مساجد کو مطلب جو ہے مسمار کر دیا گیا ہے، رہائشی عمارتیں تہس نہس ہو کر مسمار کر دی گئی ہیں۔ ہر لگاتار مطلب جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں اور لگاتار یہ سلسلہ روزانہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے، وہاں غربت اپنی پوری حدوں میں داخل ہو گئی ہے۔ سامعین اکرام، لاکھوں لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تمام چیزیں تمام مطلب جو ہے طاقتور ممالک کے سامنے آج کی سوشل میڈیا پیش کرتی ہے، واقعات کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں کھلم کھلا ان باتوں کو منظر عام پر لے آتی ہے، اور وہ تمام دہشت و مظالم کی داستانیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ تمام طاقتور حکومتیں تماشائی بنے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر رہا، اور حال یہ ہے کہ انسانیت چیخ رہی ہے، کراہ رہی ہے، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ جب انسانیت کا درد انسانوں کے دلوں پر ختم ہو جائے اور وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگ جائیں تو انسانوں کے اندر لوگوں کا طاقت کا، کرسی کے چھن جانے کا، اپنی مفاد کا، لالچ کا، بے حسی کا مادہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جینے لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہر مطلب جو ہے حکومت ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر باشندہ، ہر پرسنل مطلب جو ہے ذات کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی ان کے سلسلے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا، ان کے سلسلے میں آواز نہیں اٹھاتا، ان کے لیے اپنی جیبوں کو نہیں کھولتا، ان کے لیے مطلب جو ہے جرت نہیں کرتا، اور مطلب جو ہے ظالم کا ہاتھ تھامنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے،
اور حال یہ ہے کہ ظالم روز بروز طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، روز روز نئی چالیں چلتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ کھانے کے نام پر لوگوں کو قریب بلایا جاتا ہے اور پھر توپوں کے ذریعے سے ان کو اڑا کر مطلب جو ہے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے مطلب جو ہے جو زمین کو مطلب جو ہے خالی کرانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو وہاں مطلب جو ہے نو آباد کاری کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے اگر مطلب جو ہے واقعات کو دیکھے کہ اس کے پیچھے کیا مطلب جو ہے حصہ ہے یا کیا وہ مغز ہے جو مطلب جو ہے ان کاموں کو مطلب جو ہے کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غزہ پٹی معدنیات سے بھری ہوئی وہ مطلب جو ہے دولت مند پٹی ہے جس کو حاصل کر کے طاقتور بننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مطلب جو ہے تہس نہس کر کے ان کو زمین سے مطلب جو ہے بھگا کر کہیں اور مطلب جو ہے بھگانے کی کوششیں کرنے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو پوچھتے ہیں کہ آخر کہاں ہیں ہمارے وہ احساسات، کہاں ہیں ہماری وہ جرتیں، کہاں ہیں ہماری وہ شجاعتیں، کہاں ہیں ہمارے وہ روکنے والے ہاتھ اور مطلب جو ہے روکنے والی زبانیں کہاں ہیں؟ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے مظالم کی داستانیں انسانوں کو عبرت دلاتی ہیں اور جھنجھوڑنے کے لیے انسانوں کو بیدار کرتی ہیں۔ آئیے تاریخ کے صفحات کو پھر سے الٹے اور وہ ہے ہندوستان کے حالات پر ذرا نظر ڈالے۔ وہاں ہندوستان کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جہاں مختلف قومیں مطلب جو ہے وہاں پہ بستی ہیں، وہ مختلف قوموں کا گلدستہ مطلب جو ہے موجود ہے، اور ہندوستان کے حالات یہ ہے کہ جہاں مذہبی نفرت کو پھیلا کر حکومت چلانے کا مطلب جو ہے بہترین انداز مطلب جو ہے اختیار کیا ہوا ہے، اور ماحول کے اندر خوف کو پھیلایا جاتا ہے، دہشت کو پھیلا دیا جاتا ہے، سکون مطلب جو ہے اس کی وجہ سے ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر دن نئی چال، نئے فتنے برپا ہوتے ہیں، اور کبھی مسجدوں پر قبضے کے مطلب جو ہے حالات پیش کر دیے جاتے ہیں، جس کے کبھی مطلب جو ہے لنچنگ کے نام پر کبھی مطلب جو ہے لوگوں کو پر تشدد ڈھائے جاتے ہیں، کبھی گوشت کے نام پر یعنی گائے کے گوشت کے نام پر مختلف طریقے سے ان پر مطلب جو ہے فتنے مطلب جو ہے برپا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور کبھی شرعی احکامات پر ہاتھ ڈال کر ان پر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان کو اپنی کٹ پتلی بنایا جاتا ہے، اور کہیں اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ہر دن نئی چال عوام کو بے سکون کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ تمام چالیں صرف کرسی بچانے کے لیے، اقتدار پر فائز رہنے کے لیے مطلب جو ہے کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے، جہاں کہیں کا بھی الیکشن ہو رہا ہو، وہاں فتنے مطلب جو ہے رونما کر دیے جاتے ہیں۔ بی جے پی اسی مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے چال کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے لوگوں کو ڈراؤ، خوف پیدا کرو اور مطلب جو ہے اقتدار کو برقرار رکھو، اسی مطلب جو ہے فارمولے پر کام کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سامعین کرام، تاریخ کے مطلب جو ہے یہ واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یہ بڑے بڑے عالمی اور ملکی سطح کے مطلب جو ہے واقعات ہیں۔ ذرا گراؤنڈ لیول کی بات بھی تو کر لے کہ جہاں مطلب جو ہے پورا معاشرہ گراؤنڈ لیول پر بھی ظلم و ستم کا مطلب جو ہے ایک گہوارہ بنا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جہاں جہیز کے نام پر کئی لڑکیوں کو ظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے، نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف گھر بے سکونی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کہیں ساس مطلب جو ہے راج کر رہی ہے اور کہیں بہو راج کر رہی ہے، دونوں اپنے ایک دوسرے پر عورتوں ہی پر ظلم کی داستانیں قلم بند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پورا گھرانہ تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے۔ اس ظلم کی بدولت روابط میں کمی واقع ہونے لگی ہے، اعتماد کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور گھر ایک فتنہ کا مرکز بن کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ سامعین کرام، ایک دوسرے کا مظالم کا نشانہ بنانے والے یہ لوگ مطلب جو ہے مظالم ڈھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جہاں مطلب جو ہے بزرگوں کے لیے مطلب جو ہے آسائش کا سامان فراہم کرنا تھا، وہاں وہ ختم ہو گیا۔ اولڈ ہوم مطلب جو ہے سوسائٹی میں قائم ہو گئے، اور انسانیت آج بھی دنیا کے ہر کونے میں کراہتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سامعین اکرام، معاشرے کے اندر طلاق ریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، خواتین کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، معاش کا مطلب جو ہے نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، جہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو کر رہ گئی ہے، رشوت خوری عام سے عام ہوتی بھی چلی جا رہی ہے، اور دنیا تہس نہس ہو کر
رہ گئی ہے۔ سامعین اکرام، انسانی تاریخ کا ہر دور اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ ظلم دیر پان نہیں رہتا۔ فرعون ڈوبا، نمرود مٹا، تاتاری مند پڑ گئے، صلیبی ذلیل ہو گئے، انگریز نکل گئے، لیکن مظلوم کی صدا آج بھی عرش کو ہلا رہی ہے۔ تاریخ کے تمام مظالم کی داستانیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں، جو چنندہ مطلب جو ہے داستانیں ہیں، یہ داستانیں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے کہ ظلم کا ہر چہرہ انسانیت کے لیے تباہی لایا ہے، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی کہیں جذبہ استعمار کے روپ کی شکل میں، اور کہیں اسلام ظلم کو صرف گناہ نہیں کہتا بلکہ انسانیت کی بربادی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل قرار دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اسلام ظلم کے سدباب کے لیے عدل کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل وہ قلعہ ہے جو ظلم کے سیلاب کو روک دیتا ہے۔ اگر عدل قائم ہو تو فرعون جنم نہیں لیتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو اور وہ خاموش رہے تو وہ بھی شریک ظلم ہے۔ مظلوم کا ہاتھ تھامنا، اس کے آنسو پوچھنا اور اس کے حق کے لیے آواز بلند کرنا عین عبادت ہے۔ جب ایک مسلمان کسی پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ہی انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور جب ایک مسلمان کسی مظلوم کا سہارا دیتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ امت کی عزت بچاتا ہے۔ سامعین اکرام، اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے۔ عدل قائم کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کی فریاد سنو، اور جان رکھو کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آگے چل کر دیکھیں تو مجھے اور آپ کو جو مطلب جو ہے اسلام تاریخ مطلب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو پیغامات پیش کرتا ہے وہ واضح طور پر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم کو روکا جائے۔ اس کے لیے ایک ساتھ مٹ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ظلم کو صرف گناہ نہیں بلکہ انسانیت کی بربادی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل قرار دیتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں ایک دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرائی جائیں گی۔ یہ آیت مظلوم کے دل کو سہارا دیتی ہے اور ظالم کے قدموں تلے زمین کو ہلا دیتی ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی سیدھے عرش تک جاتی ہے اور اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ اسلام ظلم کے سدباب کے لیے عدل کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے سامنے یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ نحل کی پیش کی گئی کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل وہ قلعہ ہے جو ظلم کے سیلاب کو روک دیتا ہے، اور عدل قائم ہو تو فرعون جنم نہیں لیتا اور نہ ہی مطلب جو ہے بربریت جنم لیتی ہے۔ سامعین اکرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ کو اٹھا کر سیرت کو مطلب جو ہے پڑھ کر دیکھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہی جو اسلام میں مظالم کے روک تھام کے لیے جو عملی مثال پیش کی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب، قبیلوں اور طبقات کے درمیان ایک ایسا معاہدہ قائم کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں شرط رکھی گئی تھی کہ سب برابر ہوں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کمزور، یتیم اور غیر مسلم سب کی جان و مال محفوظ ہوں گے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری آئین تھا جو مظالم کے خلاف ایک مکمل ڈھال تھا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، نہ کہ وہ جو دوسروں کو دبائے۔ سامعین اکرام، فتح مکہ کے موقع پر جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس کھڑے تھے
تو آپ نے انتقام لینے کی بجائے فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے وہ عدل، وہ رحمت تھی جس نے صدیوں کے ظلم اور خون ریزی کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ ذرا جو خلفاء کے جو ہے دور کی طرف چلے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور عدل میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو عدل کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے ان پر الزام لگایا کہ بیت المال سے زیادہ مطلب جو ہے آپ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا کرتا بن کر ملتے ہیں تیار ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً مسجد میں حاضر ہو کر اپنے کپڑے کا حساب دیا کہ کس طرح مطلب جو ہے بنائے گئے، یعنی میرا حصہ اور میرے بیٹے کو جو دیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، ان کا کپڑا دونوں کو ملا کر میں نے مطلب جو ہے جبہ تیار کر لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت حاضر ہو کر صفائی پیش کرنے کے بعد، حساب دینے کے بعد فرمایا کہ دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ خود ظلم کی روک تھام کے لیے ایک آئینہ پیش کرتا ہے۔ ذرا مطلب جو ہے اس واقعے کی طرف بھی چلے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف اس میں نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک یہودی نے آپ کی ذرہ چوری کر لی، معاملہ قاضی کے سامنے پیش آیا، قاضی نے گواہی طلب کی مگر آپ کے بیٹی کی گواہی کو رشتہ داری کی وجہ سے قبول نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ اس وقت کے مطلب جو ہے خلیفہ مطلب جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، مگر مطلب جو ہے کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر، گواہی نہ ہونے کی بنا پر ان کو مطلب جو ہے ان کے ذرے کو جو چوری کی گئی تھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اس عدل اور انصاف کے اس تقاضے کو دیکھتے ہوئے وہ یہودی عدل کو اتنا مطلب جو ہے اس کو پسند آیا کہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی نقطہ نظر، یہ ہے وہ انداز کریمہ جس سے مطلب جو ہے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ظلم، ستم اور بربریت اور دہشت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، اسلامی حکومت کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ عدل قائم کرنا، کمزور کے حقوق محفوظ رکھنا، ظالم کا ہاتھ روک لینا۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ عدل کو قائم رکھیں۔ سامعین اکرام، اسلام کہتا ہے کہ ظلم اندھیروں کی جڑ ہے، عدل روشنی کا چراغ ہے، مظلوم کا سہارا دینا عرش الہی تک رسائی ہے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا اللہ کی عبادت ہے۔ آج دنیا اسلام کے عدل پر عمل کرے تو یہ تو نہ صرف فلسطین نہ جلے گا، نہ کشمیر سسکے گا، نہ انسانیت مطلب جو ہے تاتاری اور ہٹلر جیسے درندوں کے ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، ظلم کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے، یعنی اسلام صرف ذاتی عبادت پر نہیں بلکہ ظلم کے خلاف بلند آواز کو جہاد قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ایمان کی علامت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بیان فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ظلم سے روک کر۔ یہ ہے اسلام کا عدل کہ وہ صرف کمزور کو سہارا نہیں دیتا بلکہ ظالم کو بھی اس کے ظلم سے بچا لیتا ہے تاکہ وہ آخرت کے عدل سے کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے۔ سامعین اکرام، ظلم کے نتائج جو دنیا میں مل جاتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 59 میں یوں بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ بستیاں ہم نے اس وقت تباہ کی جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ظلم کا عذاب صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظالم کو اس کا مزہ چکنا پڑے گا۔ سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی ظالم ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے تو وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ اسلام انسان کو بے حسی تماشائی نہیں بناتا بلکہ میدان عدل میں اتارتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس امت پر حاکم بنایا ہے تاکہ میں کمزور کے حقوق طاقتور سے لے سکوں اور طاقتور کو ظلم سے روک سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد عدل کا قیام ہے اور ظلم کا خاتمہ ہے، نہ کہ مال و دولت یا طاقت کی نمائش ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ تمام واقعات، یہ تمام مطلب احادیث کریمہ اور یہ تمام مطلب جو ہے واقعہ جو مختلف مطلب جو ہے تاریخ کے
اوراق ہیں مجھے اور آپ کو جو نصیحت کرتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد پر بنی ہوئی حکومت کبھی باقی نہیں رہ سکتی. فرعون کے محلات ریت میں مل جائیں گے, نمرود کی سلطنت مٹی کا ڈھیر بن جائے گی, تاتاریوں کی وحشت خود انہی کو نگل گئی ہے, اور آج ظالم طاقتیں ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہی ہے. اسلام ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کمزور کا سہارا بنو, ظالم کا ہاتھ پکڑو اور عدل کو قائم کرو, کیونکہ عدل زمین پر اللہ کی صفت کا عکس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. سامعین اکرام, یہ تمام معلومات, یہ تمام واقعات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بربریت کو, اس دہشت کو, اس مظالم کو خاتمہ کرنے کے لیے کون اٹھے گا؟ کس کے اندر یہ جرت ہے, کس کے اندر یہ طاقت ہے, کس کے اندر یہ شجاعت ہے, کس کے اندر وہ مطلب جو ہے زبانی قوت ہے یا ہاتھ کی وہ طاقت ہے جو ان کو روک سکے؟ اس کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک جا ہونے کی ضرورت ہے, ایک جگہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے. جب سب مل کر ایک جا ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو ظالم کے ہاتھ ہر دور میں دیکھا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے, ان کی چالیں نست و نابود ہو گئی اور وہ تباہی کے ساتھ اس معاشرے سے ان کا خاتمہ ہو گیا. کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس مظالم کو مطلب جو ہے اس معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کی شروعات کرنا ہوگا. اپنی ذات میں مطلب جو ہے وہ تمام مظالم کی وہ تمام مطلب جو ہے صفات جو اگر عکس دکھا رہی ہے, اثرات دکھا رہی ہیں, تو اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. پھر اپنے گھروں سے تمام مطلب جو ہے وہ مظالم کی داستانیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. گھروں کو سکون کا گہوارہ بنانا ہوگا اور محلہ جاتی لیول پر ہم مطلب جو ہے مہم کی شکل میں لوگوں کو مطلب جو ہے بات کو منوانا, ان کی ذہن سازی کرنا اور ان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا. جب ایک کام مطلب جو ہے ہر جگہ ہر گھر لیول اور محلہ جات پر اگر ہر کوئی مطلب جو ہے کام کرنا شروع کر دے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چنندہ مطلب وہ افراد جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے مطلب یاد کیا جاتا ہے, یہی وہ افراد تھے جنہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر جو للکارا تو پھر بر اعظم کے بر اعظم ان کے پیروں کی دھول بن کر رہ گئے اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا تمام مطلب جو ہے ظلم و ستم اس کا خاتمہ ہو گیا اور عدل کا نظام قائم ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے, عمل کرنے, اٹھنے, کھڑے ہونے اور ظالم کا ہاتھ تھامنے کی جرت مطلب جو ہے ہمارے اندر پیدا کرے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.